بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله وبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، قربانیاں آپ نے کر لی. اگر ہم میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ آپ نے قربانی کر لی تو اس کے جواب دیتے ہیں کہ ہاں میں نے قربانی کر لی. کس چیز کی قربانی کی؟ بکرے کی، بڑھڑے کی یا دیگر جانوروں کی؟ اور بات ختم ہو جاتی ہے، بات مکمل ہو جاتی ہے. قربانی صرف یہی ختم نہیں ہوتی. اتنا عمل آپ نے بتایا، قربانی یہ ہے تو، لیکن ابھی قربانی نامکمل ہے. جب تک کہ قربانی کے مقصد ہم تک حاصل نہ ہو، قربانی کے مقصد تک جب تک ہم پہنچ نہ پائیں. اچھے ہم نے بڑی دھوم دھام سے ہم نے قربانیاں کی، اچھے کھانے کھائے، لوگوں کو کھلایا. یہ تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوا؟ اس لیے قربانی آئی تھی، کیا حاصل کروانے کے لیے قربانی آئی تھی، اور یہ قربانی ہے کیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں کسی بھی چیز کا قرب حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں کسی بھی میدان کو سر کرنے کے لیے، کسی بھی میدان کو فتح کرنے کے لیے جو قربانی دی جاتی ہے اسے قربانی کہا جاتا ہے. تو ہم نے جو یہ قربانی دی ہے بڑھڑے کی، بکرے کی، تو یہ ایک میدان ہے. اس میدان میں ہم گئے اور جا کر ہم نے قربانی دی، اس میدان کو فتح کیا، فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑ دیے. تو ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ہمیں کچھ حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ ہمارے اندر کوئی تبدیلی، کوئی بدلاؤ آیا یا نہیں آیا؟ بالکل یہ قربانی جیسی یہ قربانی ہم نے ابھی کی ہے عید اضحیٰ میں، اس کے دنوں میں، ویسی ہی قربانی ہم اپنی زندگی میں بھی دیں، اپنے شب و روز میں بھی دیں. یہ ہے قربانی کا مقصد. آج ہم کسی فیلڈ میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی ہم میں سے کھڑا ہو کر کہہ دے گا کہ آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو اسٹرگل کرنا ہوگا، آپ کو جفا کشی کرنی ہوگی، آپ کو جان پیشانی کرنی ہوگی، آپ کو راتوں دن ایک کرنے ہوگی. آپ جب اس میدان میں ماہر ہو سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام اگر اس میں مہارت حاصل کرنی ہے، اس فیلڈ میں آپ کو کامیاب ہونا ہے، تو آپ کو وہاں بھی قربانی دینی ہوگی. چاہے آپ بورا ہی کیوں نہ دکانوں سے لیتے، دکانوں سے بورا ہی کیوں نہ لیتے. آج اگر آپ سائیکل لے جا کر دکانوں سے بورا اکٹھا کریں، باردانہ اکٹھا کریں، تو آج آپ 10 باردانے اکٹھے کریں گے. لیکن اگر آپ اپنے مشن میں لگ جائیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے باردانے دوسرے اکٹھا کریں گے اور آپ ٹرکوں سے اسے سپلائی کریں گے. سمجھ رہے بات؟ قربانی دینا ہوگا. ایک بزنس مین ہے، اس سے ہم نے پوچھا بھائی آپ نے قربانی کیسے دی؟ آپ اتنے بڑے بزنس مین کیسے ہوئے؟ وہ یہ کہے گا میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا.
میں کھجری بائی پاس سے پیدل آتا تھا جبلپور، میں 8-9 کلومیٹر میں پیدل آتا تھا، پھر میں اسکول پڑھتا تھا، میں بارش ہوتی تھی تو بھی چلا آتا تھا، کتنی دقتیں ہوتی تھی، میں چلا آتا تھا، سر پہ بستہ رکھ کر چلا آتا تھا۔ وہ بزنس مین وہ اپنی قربانیوں کے بارے میں بتائے گا کہ میں ہر طریقے سے میں حاصل کرتا تھا، محنت کرتا تھا، قربانی دی ہے۔ آج جو ہمارے ایسا ہی نہیں ہے مولانا صاحب، ایسے ہی نہیں آ گیا۔ یہ جو ایک گھر یا 2 گھر بن گئے ہیں، یہ یوں ہی نہیں بنے، میں نے قربانیاں دی ہیں۔ ایسی طریقے سے کسی انجینئر سے پوچھیں آپ تو وہ بھی یہ کہے گا کہ میں ایسے انجینئر نہیں بن گیا، میں نے محنت کی ہے، میں نے قربانیاں دی ہیں، تب میں انجینئر بنا۔ اسی طریقے سے آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہے گا کہ میں نے قربانی دی ہے، تب میں اس فیلڈ میں مہارت حاصل کی ہے، تب میرے پاس یہ تمنا آیا ہے، یہ ڈگری آئی ہے، ایسے ہی نہیں آیا۔ اسی طریقے سے آپ IT کی دنیا میں چلے جائیں، کوئی کسی بھی مقام کو حاصل کرتا ہے تو اس سے جب آپ پوچھیں گے تو وہ یہ بتائے گا کہ ہم نے قربانی دی ہے، ہم نے محنت کی ہے، ہم نے مشقت کی ہے، ہم نے تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، تب جا کے اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا ہے، تب جا کے ہم آج انجینئر کہلا رہے ہیں، ہم ڈاکٹر کہلا رہے ہیں، ہم پروفیسر اور ماسٹر کہلا رہے ہیں، تب جا کے ہم ایک کامیاب بزنس مین بنے ہیں۔ تو جب دنیا کی فیلڈ میں ہم اس فیلڈ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی کسی فیلڈ میں ڈاکٹر بننے والا ڈاکٹر کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ڈاکٹری کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، انجینئر بننے والا انجینئری کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو دنیا کی کسی فیلڈ میں آپ اس فیلڈ کے قریب پہنچنے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے، اس کی نزدیکی پانے کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے آج ہم جو قربانی ہم نے کی ہے، اس قربانی کا مقصد یہی ہے کہ ہم قربانی کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاک پروردگار ہم تیرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم تیرے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ یہاں قربانی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، نہ کسی دوسرے اور مفاد کے لیے ہے۔ قربانی محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بننے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کے قریبی ہو جائیں، ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں، ہمارا اللہ سے رشتہ بہت زیادہ پاس کا ہو جائے۔ یہ ہے قربانی کا مقصد ہے۔ جیسے دنیا میں ہم قربانی دیتے ہیں، ویسے یہ قربانی آج ہمارے اسلاف کو دیکھیں، آج یہ قربانی ہم نے کر دی، بات ختم ہو گئی؟ نہیں، بات ختم نہیں ہوئی۔ یہ قربانی تو ایک درس ہے کہ جس طریقے سے یہ قربانی دی ہے، ویسے ہی تمہیں اپنے نفس امارہ کی قربانی دینی ہوگی۔ اس کو کنٹرول میں رکھے، اسے قابو میں رکھے۔ آپ کو ناجائز و حرام سے بچنا ہوگا، آپ کو گناہوں کے کاموں سے بچنا ہوگا، تب جا کے آپ قربانی کے مقصد کو پا پائیں گے، ورنہ آپ نے قربانی کا مقصد حاصل نہیں کیا۔ آپ اپنے ہر روز، ہر صبح، ہر شام آپ کو قربانی دینی ہوگی۔ آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ کو نیند آ رہی ہے، لیکن آپ کو قربانی دینی ہوگی، فجر ادا کرنی ہوگی۔ سمجھ رہے؟ ایسا نہیں کہ محلے میں بس کوئی 1-2 لڑکے پڑھ لیے، باقی سارے نوجوان سوتے رہے، اور کوئی بھی اویسی آ جائے تو آدمی کو کامیابی مل جائے، کوئی بھی نیتا آ جائے تو تمہیں کامیابی مل جائے، کوئی بھی رہنما اکیلا کھڑا ہو جائے تو تمہیں کامیابی مل جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہر ایک کو قربانی دینی ہوگی، تب ایک مضبوط کامیابی آپ کے ہاتھ آئے گی، ورنہ کچھ نہیں ہوگا، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے درمیان میں سے کوئی ایک بس نکل لے، عزیزان ملت اسلامیہ، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم فجر میں بھی قربانی دیں، ہم عشاء میں بھی قربانی دیں، صبح بھی قربانی دیں، شام بھی قربانی دیں، تب ہم کامیاب ہو سکیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قربانی بنائی، ہر امت میں۔ اگر ہمارے آقا علیہ السلام قربانی نہیں دیتے، ان کے توسل سے صحابہ کرام قربانی نہیں دیتے، ان کے وسیلے سے اور آقا علیہ السلام کے وسیلے سے اہل بیت اطہار قربانی نہیں دیتے، حسن مجتبی اور حسین شہید کربلا کی قربانی نہیں دیتے، تو اتنی سہولت اور آسانی کے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں سلام نہیں آ پاتا، ایمان نہیں آ پاتا۔ پتہ یہ چلا کہ آج ہم اور آپ اگر کہیں چوک رہے ہیں، اگر ہم سے کہیں چوک ہو رہی ہے
قربانی ہی سے ہماری چوک ہے، قربانی ہم نہیں دے پا رہے، اصل قربانی ہم نہیں دے پا رہے، نہیں تو ایک نے ایسی قربانی کی ہے کہ ہم صدیاں گزر گئی، ان کی قربانی کو دیکھ کر اش اش کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیسا نیزے پہ سر بلند کروا کے اپنے نانا کے دین کو آج ہم تک پہنچائے۔ یہ ہے قربانی، یہ ہے اسٹرگل۔ آج ہم اپنے اسلام کو عزت و وقار دینے کے لیے کوئی قربانی نہیں دے رہے، آج ہم اپنے دین کو ایک پاورفل دین بنانے کے لیے کوئی بھی قربانی نہیں دے رہے، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی قربانی نہیں، نہ ہم مالی قربانی دے رہے، نہ ہم بدنی قربانی دیتے، نہ ہم جانی قربانی دیتے ہیں، نہ ہم اپنے روپے پیسے خرچ کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے ہم قربانی نہیں دیتے۔ لاکھوں لاکھ کروڑوں روپے آج ہمارے پاس ہیں، تمہارا دین تم سے دین کی خدمت کے لیے پیسے مانگتا ہے، تم اسی گڑا بھاگ میں لگ جاتے ہو، تم اسی حساب کتاب میں لگ جاتے ہو کہ یہ کہاں لگے گا، کیسے لگے گا، لگ بھی رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے۔ آج دیکھیں جبل پور شہر میں ایک دور تھا کہ صرف دارالعلوم اہل سنت میں قربانی کا اہتمام ہوتا تھا، آج ہر مدرسے میں قربانیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اتنی پریشانی 20 دن 15 دن سرگردہ سارے بچے رہتے ہیں، ساری کمیٹی رہتی ہے، سارے مدرسین رہتے ہیں، کس وجہ سے؟ آخر مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اتنا ہے کہ 25-50 جانور ذبح ہو جائیں گے تو 2-4 لاکھ روپے بچ جائے گا، جس سے سال بھر مدرسے کا خرچہ چل جائے۔ بتائیے ایسی کنڈیشن ہو گئی، ایسی سچویشن میں تمہارے مدارس دینی آ گئے، تمہارے مدرسوں کی ایسی ٹیچر اور خستہ حالت کہ وہ قربانی کروائے تب اسٹاف کی پیمنٹ آ پائے، جب وہ 15,000 14,000 کا جانور لے کر 21 اور 25,000 روپے تم سے وصول کے قربانی کر کے جب وہ پروفٹ آئے گا، اس پروفٹ سے وہ مدرسہ چلائے۔ تمہارے دین کی کنڈیشن یہ ہے، تم یہی سوچتے رہو پیسہ کہاں جا رہا ہے، اگر ہم دیں گے تو وہ کھا لے گا، تو وہ پی لے گا، تو وہ یہ کر لے گا، وہ کر لے گا۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ کنڈیشن ہے کہ مدرسے والے کہتے ہیں کہ اگر قربانی کا دروازے پہ ہم نے تالا لگایا تو مدرسے میں بھی تالا لگ جائے۔ بتایا لوگوں نے، بتایا باقاعدہ بات بھی ہے، تو اتنی جھنجٹ، اتنی پریشانی۔ اب دیکھیے 20 لڑکے 20 دن پہلے سے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، وہ قربانی میں لگ جاتے ہیں، پمفلیٹ میں لگ جاتے ہیں، اشتہار میں لگ جاتے ہیں، جانور ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، خریدنے میں لگ جاتے ہیں۔ 20 لڑکے، 3 اسٹاف، 10 کمیٹی کے، ٹوٹل کر لو 35-40 ہو گئے۔ 35-40 لوگ 20-25 دن میں کتنا اکٹھا کرتے ہیں؟ 2 لاکھ یا 3 لاکھ نفع، اس کے لیے مدرسے کے لیے۔ اتنا تو پھڑوے میں دیا جائے، اب مدرسے چل رہے ہیں، ایسی سسکتے سہمتے، ایسی مجبوری میں مدرسے چل رہے ہیں۔ قربانی چاہیے ہمیں اور آپ کو، چاہیے کہ ہم قربانی دیں، ہم دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ بالکل کنارے وہ ایک کمرے میں چل رہا ہے، اس نے بھی لے آیا 5 ٹو پڑوا، اس نے بھی لے آیا 10 ٹو پڑوا۔ بتائیے پوچھا جائے تو 2 پیسے آ جائیں گے تو تھوڑا سا یہ کام ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قربانی چاہیے ہمیں، ہر دن قربانی دینی ہوگی تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ہر محاذ میں ہمیں قربانی دینی ہوگی تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد انہی لوگوں کو کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے دن مناتا ہے، ہم سے ہمارے ذریعوں سے منواتا ہے جنہوں نے اپنے اپنے دور میں قربانیاں دی ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت امام جعفر صادق نے قربانی دی، امام باقر نے قربانی دی، امام موسیٰ کاظم نے قربانی دی، امام زین العابدین نے قربانی دی، امام تقی علی، امام نقی علی، امام حسن عسکری، امام مہدی اور تمام اماموں نے قربانیاں دی۔ اسی طریقے سے حسن حسین نے قربانی دی، اسی طریقے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دی، غریب نواز نے قربانی دی، صابر کلیری نے قربانی دی، تمام ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے قربانی دی اور اپنے اپنے خطے میں ایک نمایاں
کے حامل رہے اور ایک بہترین نظام اپنی قوم کو دیا، اپنے سماج کو دیا، اور صرف ایسا ہی نہیں کہ صرف انہیں ہی دیا جو کلمہ گو تھے، بلکہ ایسے بہتیرے ہیں جنہوں نے دین کو بہت دور دور تک سنا تک نہیں تھا، ان کی قربانیوں کو لے کر ہلکا بگوش ان کے حلقے میں بیٹھ کر دائرہ اسلام میں وہ داخل ہو گئے، شامل ہو گئے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ ایسی قربانیاں دی۔ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ایک دانہ ہے کتنا کمزور ہے، ایک بیج ہے کتنا کمزور ہے، لیکن جب وہ معمولی سا بیج جب قربانی دیتا ہے، مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو مٹی میں دفن کر لیتا ہے، تو وہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے، کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ کھجور کا پیڑ دیکھ رہے ہو آپ، کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک معمولی سے دانے نے اپنی قربانی کی، جس کے ثمرے اور پھل کے روپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنی بلندی اور اونچائی عطا کی۔ قربانی دینا ہمارے جو زیورات ہوتے ہیں، سونے کے زیورات، گھروں میں جو مستورات پہنتی ہیں، وہ گلوں کی زینت کب بنتی ہے؟ جب وہ بھٹیوں کی تکلیفیں جھیلتی ہیں، جب وہ آگ کی شدت برداشت کرتی ہیں، آگ کی سختی برداشت کرتی ہیں، تب اس سونے کو، اس گولڈ کو وہ مقام ملتا ہے کہ وہ کسی کے گلے کی زینت بنتی ہے، اسے گلے میں سجانے کا کسی کو شوق پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ آگ سے بچے، اگر وہ آگ میں نہ جائے، آگ میں اپنے آپ کو مشقت برداشت کرنے کے لیے نہ دے، تو کبھی اسے کوئی گلے میں نہیں رکھتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہماری پوری زندگی قربانی کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام کا جو پہلا مہینہ ہے، اس پہلے مہینے کا نام محرم الحرام ہے، جس کی 10 تاریخ کو دنیا کی سب سے بڑی قربانی حسین اعظم، شہید اعظم کے ذریعے دی گئی۔ اور اسی اسلام کے سب سے آخری مہینے، جس کو ہم ذی الحج کہتے ہیں، حج والا مہینہ، اس مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی لے کر بتا دیا کہ یہ اسلام کے 12 مہینے ہیں، اس کا پہلا مہینہ بھی قربانی ہے، اس کا آخری مہینہ بھی قربانی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام نام ہی قربانی کا ہے، اسلام نام ہی مشقت کا ہے، تکلیف کا ہے، اسٹرگل کا ہے۔ اس میں آپ کو آسائش اگر ملے گی تو وہ صرف اور صرف مرنے کے بعد ملے گی، آخرت میں ملے گی۔ یہ اور بات ہے کہ ایک صحابی رسول نے دعا کی، یا اللہ ہماری آخرت بہتر کر دے، ہماری آخرت بہتر کر دے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم یہ دعا کرتے کہ یا دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، دونوں اچھی کر دے۔ تو یہ دعا ہمیں مانگنی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، لیکن اسلام کی ابتدا اور اسلام کا آغاز اور اسلام کا انجام، یہ دونوں کی دونوں قربانی سے ہے۔ تو قربانی دیجیے۔ یہ موبائل میں بالکل رات دن لگے ہوئے، ابھی میں دیکھتا ہوں جن دکانوں میں گراہک نہیں آتے، شہباز بھائی، جن دکانوں میں گراہک نہیں آتے حاجی نوشاد صاحب، پہلے وہ کتنا ٹینشن میں رہتا تھا، کبھی کرسی میں ایسے ہو جاتا تھا، کبھی کرسی میں ایسے ٹیک لگاتا تھا، کبھی اس طرف ہو جاتا تھا، کبھی کھڑے ہو کر کاؤنٹر میں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا تھا، مطلب وہ پیشین رہتا تھا، کبھی باہر چلا جاتا تھا روڈ میں، کبھی اندر آ جاتا تھا۔ اب وہ گراہک دکان میں آئے نہ آئے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، فیس بک نکالا، انگلی ہلاتے رہو، 4 گھنٹہ کٹ گیا، دور کا کھانا کھانے کے لیے سفر کے بعد اب ٹینشن ختم ہو گیا، اب کوئی دقت نہیں ہے۔ اب ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں، چھوٹا ہاتھی چلا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، بہت سارے کاروبار، اچھا گراہک نہیں ہے، کوئی بات نہیں، وہیں بیٹھا، دروازہ لگایا یا 5 کھول دیا، اسی کا انتظام نہیں ہے، موبائل نکالا، اس میں 2-4 خوراک گٹکے تھوکے اسی بیچ میں، اور فیس بک میں پورا وقت نکال دیا، کوئی قربانی نہیں۔ یہاں پر سیدھے دکھ رہا ہے کہ یہاں رزق کی کوئی تلاش، کوئی طلب، کوئی جستجو نہیں ہے، تم تو آرام سے بیٹھ کر فیس بک میں گم ہو۔ اب فیس بک میں تمہارا دماغ زیادہ کہاں لگے گا؟ وہی لگے گا جہاں پر وتواصوا بالحق نہیں پایا جائے گا، جہاں وتواصوا بالصبر نہیں پایا جائے گا،
جہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں ایمان کا فقدان ہوگا، جہاں عمل صالح نہیں پایا جائے گا، یعنی ان الانسان لفی خسر، جہاں ایمان نہیں ہوگا، جہاں عمل صالح نہیں ہوگا، وہاں اگر کوئی چیز ہوگی تو صرف یہی ہوگی کہ ان الانسان لفی خسر۔ دیکھ لو یہی وہ انسان ہے جو خسارے میں ہے، دیکھ لو یہی وہ انسان ہے جو گھاٹے میں ہے، ان کی دکان کبھی نہیں چلے گی۔ آج تو یہ ظہر میں شٹر گراتے ہیں اور رات میں شٹر گراتے ہیں، ایسا ہی رہا اور یہ فیس بک میں مرے رہے، اسی میں پڑے رہے، اسی میں سڑے رہے، تو ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ اپنی پگڑی واپس لے کر اور اسے بھی ختم کر کے وہ ایک اسی کونے میں کوڑے کرکٹ میں جا کر گرے پڑے رہیں گے۔ کبھی اللہ انہیں رزق میں برکت نہیں دے گا، انہیں کامیابی نہیں دے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کامیابی چاہیے ہے تو لعنت سے دور ہو جاؤ، لعنت سے، اس موبائل کی لعنت سے دور ہو جاؤ۔ کل میں نکاح پڑھا رہا تھا چاندنی چوک میں، کل چاندنی چوک میں میں نکاح پڑھا رہا تھا، تو میں نے وہاں پر غور کیا، میرا من کر رہا تھا کہ ایک فوٹو کھینچ لوں، لیکن بہرحال میں نے نہیں کھینچی۔ میں نے دیکھا کہ ایک لائن سے 6-7 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہے، سارے کے سارے بچے بہترین 25-25 40-40 ہزار کے موبائل لے کر سب اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا۔ تقریباً 12 بجے رات، سب اپنے اپنے موبائلوں میں لگے ہوئے۔ مطلب نکاح سنت رسول کی جو ایک عبادت ہے، اس عبادت میں کبھی کوئی چھوٹا سا گانا، بیک گراؤنڈ میوزک، کبھی کوئی کان میں آواز آ رہی ہے، کبھی کوئی آواز آ رہی ہے، کبھی کوئی آواز آ رہی ہے۔ مطلب نکاح کی وہ نورانی محفل جو سنت رسول کی محفل ہے، اس محفل میں کوئی کچھ مناظر دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ پریاں مناظر دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ برہنہ مناظر دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے۔ یعنی ایک نکاح کی محفل میں 8-8 10-10 ٹیویاں لگی ہوئی ہیں اور ساری ٹیویاں اوپن ہیں، اور ان ٹیویوں میں اب نوجوانوں کی آنکھیں کہاں رکیں گی؟ سلمان اظہری کی تقریر میں تو رکنا بہت مشکل ہے، اجمل رضا قادری، ساجد رضا مصطفی کی تقریر میں رکنا تو بہت مشکل ہے۔ ان کا من شیطان وہی لگاتا ہے جہاں نہیں لگانا چاہیے مسلمان، وہ وہی مصروف ہے۔ بھائی کیا چل رہا ہے؟ اپنے دوست سے پوچھ لیں۔ آج بارات کی وجہ سے مل لیے، بارات میں عام طور پر رشتہ دار ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں، تو ایک بڑے ابا کا موبائل نکالا ہے، ایک چچا کا موبائل نکالا ہے، آپس میں پوچھ لو بھائی کیا آج بارات کی وجہ سے تو بیٹھے ہو بازو میں، تو کبھی بیٹھنا میں ایسا خبروں خیریت لے لو، کاروبار کے بارے میں پوچھ لو کیا ضرورت ہے، کوئی پریشانی ہے؟ اچھا فلاں وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں، اتنا بڑا گھاٹے کا سودا، فلاں کام کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، پریشان مت ہو، یہ لو ہم سے لو۔ آدمی زمانے میں جاتا ہے، اپنے گھر میں نہیں آتا، سمجھ رہے؟ 2 بھائی ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی سے قرضہ نہیں لے، سمجھ رہے؟ بہت دور سے قرضہ لے کر آئے۔ بھائی کے سامنے وزن رہنا چاہیے، وزن بنا رہنا چاہیے، اگر بھائی سے مانگو تو میرا وزن گھٹ جائے۔ ایسے حالات ہیں، بتائیے بھائی کے سامنے کوئی بھلا وزن بناتا ہے؟ بھائی سے زیادہ کسی کو آپ کی اوقات معلوم ہوگی؟ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے اخلاق و کردار کو موبائل کی نظر نہ کریں۔ آپ کا جو انداز ہونا چاہیے اپنے مومن بھائیوں کے لیے، اس کو موبائل کے نظر نہ چڑھائیں۔ اور اسی کے ساتھ اس قربانی میں ایک 2 مسئلے سامنے آئے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک جگہ قربانی کرنے کے لیے گیا، تو بکرا ایک صاحب نے پکڑا۔ میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں، کچھ ضروری چیزیں میں پوچھ لیتا ہوں، کس کی طرف سے؟ فلاں کی طرف سے۔ ہمیں معلوم ہے کہ فلاں اس لائق نہیں کہ اس کی طرف سے قربانی ہو۔ میں نے کہا بھائی کس کی طرف سے؟ ان کی طرف سے کیوں ہے؟ آپ کی طرف سے کیوں نہیں ہے قربانی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری طرف سے ہو چکی تھی 2 سال پہلے، پچھلے سال یہ والے لڑکے کی طرف سے ہوئی تھی، تو اس سال میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی طرف سے قربانی۔ تو ایسا نہیں، ہر سال قربانی صاحب حیثیت پر فرض ہے، ہر سال صاحب حیثیت، ہر سال واجب قربانی۔ ہاں حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے صاحب استطاعت، تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں۔ اور عورت اگر صاحب حیثیت ہے تو عورت پر بھی قربانی ہے، شوہر اگر صاحب حیثیت ہے تو شوہر پر بھی قربانی ہے، دونوں صاحب حیثیت ہے تو دونوں پر قربانی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ
حق کی وصیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حق کی وصیت کیا ہے؟ ہم لوگوں کو ایمان کی وصیت کریں، لوگوں کو عمل صالح کی وصیت کریں، اور وتواصوا بالصبر، ہم لوگوں کو صبر کی وصیت کریں۔ صبر کی وصیت کیا ہے؟ کہ ہمیں مشقت ملے گی، ہمیں تکلیف ملے گی، ہمیں ان مشقت اور تکلیف سے ابھر کر ہمیں خوشحالی کا استقبال کرنا ہے، کامیابی کا استقبال کرنا ہے۔ ہم سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کی روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قربانی کی اصل وجہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ہر لمحہ قربانی دینے کے لیے تیار رہیں، چاہے وہ جیسی بھی قربانی ہو، چاہے وہ جیسا بھی قربانی کا میدان ہو۔ اللہ ہماری یہ دعا اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم صدقے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔